براہ راست آپ کے لیے چلیں گے، احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بارشوں کے نتیجے میں آئے ہیں، کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہیں اور ہیومن ٹریجڈی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شاید حالیہ تاریخ میں دنیا کے اندر سب سے بڑی کلائمیٹ ٹریجڈی ہے جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا سلسلہ 14 جون سے شروع ہوا بارشوں کا، اور ان بارشوں نے خاص طور پہ ان علاقوں کو ہٹ کیا جو تاریخی طور پہ پاکستان میں سب سے کم بارش لیا کرتے تھے۔ وہ شمالی علاقہ جات جہاں پر روایتی طور پہ اور تاریخی طور پہ بارش ہوتی تھی، وہ کم بارشوں کا سامنا کیا، اور وہ علاقے ہمارے جنوب میں جہاں پہ لو یا نہایت ہی ماڈریٹ رین فال ہوتی تھی، وہاں پہ ہائی ہی نہیں بلکہ ہائیسٹ رین فال ہوئی، جو کہ ہماری 30 سال کی اوسط میں ان علاقوں کے لیے 500 گنا سے زیادہ رین فال تھی، جس نے بہت وسیع پیمانے کے اوپر فلڈنگ کی۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی متاثر ہوئی ہے، اور اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ جس طرح حال ہی میں دنیا میں ہم نے کٹرینا ہریکین نیو اورلینز یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی اور ایک کلیمٹی تھی جس نے امریکہ جیسے ملک کو ہٹ کیا، اور جب وہاں پہ ہٹ کیا تو امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں، لیکن جب اتنی بڑی قدرتی آفت نے ہٹ کیا تو اس کے وسائل بے بس ہو گئے اور وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی بن گئی۔ اسی طرح جاپان میں جب سونامی آیا اور اس نے قدرتی آفت کے طور پہ ہٹ کیا تو جاپان کی ساری ترقی اور ان کے سارے وسائل اس قدرتی آفت کے سامنے بے بس نظر آئے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہ جو ٹریجڈی ہے، یہ جو کلیمٹی ہے، اس کا سکیل، اس کا سائز، حکومت، سرکاری مشینری، ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، لیکن ہمارا عزم بھی بحیثیت قوم بہت بڑا اور چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ اس سے پہلے 2005 میں جب زلزلے کی ٹریجڈی آئی، جب 2010 میں سپر فلڈز آئے، کتنی بڑی ٹریجڈی ہو، وہ اس کے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی ریزولو اور اپنی جذبے کو شکست نہیں ہونے دیتی، اور ہم نے الحمدللہ مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم اس ٹریجڈی کا یہ سمجھیں کہ حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، حکومت کا کوئی ادارہ تنہا مقابلہ کر لے گا، کوئی صوبائی حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، ہماری مسلح افواج تنہا مقابلہ کر لیں گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر پوری قوم یکجا ہو کر، متحد ہو کر کمر بستہ ہو جائے کہ ہم نے اس بحران کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سے نکلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اوور کم کر لیں گے۔ اس کی جو ایکسٹینٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سامنے چارٹ بھی ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً کچھ علاقوں میں یہ بارش جو ہے 1500% سے زیادہ، ہمیں 1500 ملی میٹر ہوئی، جس میں کہ ایوریج رین اکثر وہاں پہ 20، 30، 40 ملی میٹر ہوتی تھی، اور یہ وہ علاقے ہیں جن کا زیادہ تر شمار پاکستان کے 2 صوبوں میں سندھ اور بلوچستان میں ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن خیبر پختونخوا میں، اور دیر اور کچھ شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان، اور پھر حال ہی میں نوشہرہ خیبر پختونخوا میں، چارسدہ، ان ایریاز کے اندر بھی سیلاب نے بری طرح متاثر کیا ہے کہ جس سے وہاں پہ آبادی ڈسٹرب ہوئی ہے۔ نیکسٹ۔ اس وقت جو ہماری تباہی ہوئی ہے زیادہ، اس کا زیادہ بڑا فیکٹر جو فلیش فلڈز ہیں اور ہل ٹورنٹس ہیں۔ زیادہ بارش ہونے کے نتیجے میں
یہ بہت تیزی کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے. 1 ملین سے زیادہ گھروں کو ڈیمیج کیا ہے. تقریباً اس وقت ہماری جو سڑکیں ہیں وہ 5000 کلومیٹر کے قریب ڈسٹربڈ ہیں. اور اگر ہم صوبہ بلوچستان میں دیکھیں تو یہاں پر بھی بہت وسیع پیمانے کے اوپر کنیکٹیوٹی متاثر ہوئی ہے. اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج سے 15 دن پہلے تقریباً 14 وائٹل کنیکٹیوٹی کی شاہراہیں کہ جو بلوچستان ملک سے جوڑتی ہیں، جو ملک کے اہم جو رسد گاہیں ہیں جن کے اوپر ہماری ٹریڈ، ہماری جو لاجسٹکس جاتے ہیں، ہمارے ملک کی اکانومی میں ان شاہراہوں کا بہت اہم دخل ہے. آج سے 15 دن پہلے 14 کرٹیکل ہائی ویز ڈسرپٹ ہوئی تھیں، کٹ آف ہوئی تھیں. اور ان 14 میں سے آئی ایم پلیز ٹو سے کہ ہمارے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تمام انجینئرز نے اور ان کے ساتھ ہمارے مسلح افواج کے انجینئرز نے اور مختلف صوبائی جو انتظامیہ ہے اس نے مل کر 11 کو بحال کر دیا ہے. اس وقت صرف 3 امپورٹنٹ ہائی ویز ہیں جو بلاک ہیں، پارشلی بلاک ہیں، ان پہ دن رات کام ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں وہ بھی بحال ہو جائیں گی. اسی طرح جو ریکوری ہے، جو ایک پہلو ہے بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں مشکلات درپیش ہیں کہ سندھ کے اندر کس طریقے سے نیشنل فلڈ ریسپانس کوارڈینیشن سینٹر کا پہلا باضابطہ اجلاس، اور اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال، جنہوں نے کہا کہ 30 سالہ ریکارڈ حالیہ بارشوں نے توڑا ہے. رہا ہے اور سامنے اس کے سمندر ہے اور وہ پلین ایریا ہے تو پانی کے نکاس میں بھی بہت سست روی ہے. آہستہ آہستہ سے پانی نکل رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک ہزاروں ایکڑ اراضی ہے جو سمندر کا نظارہ پیش کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پر مسلح افواج کے جوان، افسران، مقامی انتظامیہ اور تمام ادارے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ اس ریکوری کو کیا جائے. ایسے 230 اموات وہاں پر ہوئی ہیں اور ادھر تقریباً سڑکوں کا بھی وسیع نیٹ ورک متاثر ہوا، خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ لینڈ سلائیڈز آئیں انہیں بھی تیزی کے ساتھ ریکور کیا جا رہا ہے. اور وہاں پر جو منڈا ہیڈ ورکس ہے اس کو بھی نقصان پہنچا، جس نے نقصان وہاں پر کافی وسیع پیمانے پہ نقصان کیا ہے. پنجاب میں نسبتاً صرف ڈیرہ غازی خان ڈویژن کو بری طرح سیلاب نے اور بارشوں نے متاثر کیا، جہاں پر 54 صوبہ پنجاب میں ہلاکتیں ہوئیں اور کراپس کو کافی نقصان پہنچا، لائف سٹاک کو نقصان پہنچا. یہاں پر بھی تیزی کے ساتھ ریکوری کے اوپر کام ہو رہا ہے. میں صرف اس میں ایڈ کر دوں کہ جو نیشنل لیول پہ ہماری انفراسٹرکچر کا نقصان ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی کلیمٹی ہے اسی کے ساتھ تیزی کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آج سے 15 دن پہلے ملک کے اندر 81 جو گرڈ سٹیشنز ہیں وہ ڈیمیج تھے، سیلاب کی وجہ سے ڈوبے ہوئے تھے. ان میں سے 69 have been restored. تو جو 81 گرڈ سٹیشنز تھے ان میں سے 69 ریسٹور ہو گئے ہیں. 12 کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد ریسٹور ہو جائیں گے. ملک کے اندر 881 فیڈرز جو ہیں ڈسٹرب ہوئے یا ڈیمیج ہوئے یا ڈوب گئے، جن کے نتیجے میں بجلی کا ترسیل کا نظام متاثر ہوا. ان 881 فیڈرز میں سے 758 فیڈرز بحال کیے جا چکے ہیں. اس وقت صرف 123 فیڈرز جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. 9 ٹرانسمیشن لائنز ہیں جن کے ٹاورز گرے، جنہیں نقصان پہنچا، جن کے نتیجے میں بجلی کی ترسیل کو بہت زیادہ متاثر ہونا پڑا اور بالخصوص صوبہ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی. ان 8 میں سے 6 ٹرانسمیشن لائنز کو بحال کیا جا چکا ہے اور صرف 2 ٹرانسمیشن لائنز ہیں جو
بحال ہونا رہ گئی ہیں اور ان کے اوپر بھی دن رات کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ بھی بحال ہو جائیں گی، چونکہ جو فاؤنڈیشن جن ٹاورز کی ڈیمیج ہوتی ہے وہ ایک کچھ وقت طلب کام ہے، چونکہ اس فاؤنڈیشن کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کچھ دن لگتے ہیں، اور جہاں پہ فاؤنڈیشن انٹیکٹ تھی اور ٹاورز گرے ہیں انہیں بہت تیزی کے ساتھ ریکور کر لیا گیا ہے اور نئے ٹاورز وہاں پہ لگائے جا چکے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام بھی ملک کا بری طرح متاثر ہوا، چونکہ جب اتنے وسیع پیمانے کے اوپر زمین زیر آب آئی تو وہ جو ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز تھے وہ بھی ڈوب گئے، جس کی وجہ سے وہاں پاور سپلائی ڈسرپٹ ہوئی، تو تقریباً 3500 ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز جو موبائل فون سروس کے ٹاورز ہیں سندھ بلوچستان میں زیادہ تر یہ متاثر ہوئے، جن میں سے اب صرف تقریباً 600 ٹاورز رہ گئے ہیں، باقی ریکور کر لیے گئے ہیں، ریسٹور کر دیے گئے ہیں اور وہ اب فنکشنل ہو گئے ہیں۔ ان پہ بھی پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ ہر قیمت پر انہیں اگلے 48 گھنٹوں میں بحال کیا جائے، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ٹیلکوز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس وقت تقریباً 600 سے زیادہ ٹیمیں ہیں ان کی جو فیلڈ کے اندر ہیں، جو ان کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ نیٹ ورک بھی بہت تیزی سے ریسٹور ہو جائے گا۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ لمحہ ہے کہ جب ہم سب کو مل کر اپنے اپنے حصے کا اس فلڈ ریلیف ایفرٹ میں کردار ادا کرنا ہے۔ جب کسی قوم کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے بلا شبہ یہ اس کا امتحان ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے قدرت کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ متحد ہو کر اپنی یکجہتی کے ساتھ وہ کام کر گزرے جو شاید عام حالات میں وہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ایک قوم بن کر اس مشکل کی گھڑی سے نہ صرف نکلیں بلکہ ایک پاکستان کی تعمیر نو کی نئی مہم شروع کریں۔ وہ بستیاں جو کچے گھروں پہ مبنی تھیں ان کو دوبارہ بسانے کے لیے ہم ایک نئی تحریک شروع کریں کہ وہ پاکستان کی غربت کی تصویر نہ ہو بلکہ ایک سنہری اور ایک ایسے پاکستان کی تصویر ہوں جن کو آئندہ ایسے سیلابوں سے نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ سیلاب ہمیں یہ بھی درس دے گیا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، ندیوں میں، دریاؤں میں، نالوں کے اندر تعمیرات کی ہیں، اور جو ہم نے ماضی کے اندر کوتاہی کی ہے وہ کوتاہی اس سیلاب کے ساتھ ہی ہم ڈبو دیں، اور آئندہ جب تعمیر کریں تو ان ندی نالوں کو پانی کی گزرگاہوں کے لیے چھوڑ دیں تاکہ جب سیلاب آئے تو وہ تیزی کے ساتھ ڈسچارج ہو کے نکل جائے اور اس پیمانے کے اوپر نقصان نہ کرے۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک مکمل یہ جو رسپانس سینٹر بنایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر سطح کے اوپر حکومت کی کوشش کو انٹیگریٹ کیا جائے۔ وفاقی حکومت جو کام کر رہی ہے، صوبائی حکومت جو کام کر رہی ہے، مسلح افواج جو کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری سول سوسائٹی اور این جی اوز جو کام کر رہے ہیں، اس کو بھی اس رسپانس سینٹر کے ساتھ ہم انٹیگریٹ کریں گے۔ اور میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پوری قوم سے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر، جس کی آپ تفصیل سنیں گے، کلیکشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہر پاکستانی جو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے مسلح افواج کے مراکز میں جہاں یہ کلیکشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جا کے ڈونیٹ کرے، اور جو تنظیمیں خود جا کے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں وہ ان کلیکشن سینٹرز کے ذریعے یا رسپانس سینٹر کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں کہ ان کو لاجسٹکس میں مدد دی جائے گی اور ان کی رہنمائی کی جائے گی کہ کن علاقوں میں زیادہ ضرورت ہے، تاکہ یہ ایفرٹ، ریلیف ایفرٹ ایکولی ڈسپرس ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایک ہی جگہ پہ تمام ریلیف گڈز جائیں اور باقی جو ریموٹ ایریاز ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں۔ تو اس میں بھی ان سب این جی اوز کی رہنمائی کے لیے ہم بندوبست فراہم کر رہے ہیں تاکہ یہ سارا جو ریلیف ایفرٹ ہے یہ ایک انٹیگریٹڈ
انداز میں ہو, مؤثر ہو اور ریلیف اور ریسکیو کے ساتھ ریکوری, ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن جو تمام مراحل ہیں ان کو ہم جلد از جلد مکمل کر سکیں. میں اب چیئرمین این ڈی ایم اے سے کہوں گا کہ وہ تازہ صورتحال کے حوالے سے اپنی بریفنگ کریں. سال 2022 پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلی کی تلخ ترین حقیقتیں سامنے لے کر آیا. اگر آپ اس سامنے سلائیڈ پہ دیکھیں گے تو اس سال ہمیں موسم جو سپرنگ کا موسم ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا. اس کے بعد 4 ہیٹ ویوز ہم نے فیس کی, جس کی وجہ سے جنگلات میں بڑے پیمانے پر ملک کے طول و عرض میں آگ لگنے کا ہمیں سامنا رہا. جو مونسون کی بارشیں ہیں وہ اپنے نارمل ٹائم سے 2.5 سے 3 ہفتے پہلے سٹارٹ ہوئی اور یہ ان پریسیڈنٹڈ رینز رہیں مختلف حوالوں سے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال 20 سے 25% ابو نارمل رین فالز ہونی تھی, لیکن اس کے مقابلے میں جو رین فال کا ہمیں رین فالز ہونی تھی لیکن اس کے مقابلے میں جو رین فال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا وہ آل پاکستان میں مجموعی طور پر 190% سے زیادہ, بلوچستان میں 436% اور سندھ میں 464% زیادہ بارشیں ہوئیں. یہ بارشیں نہ صرف زیادہ ہوئیں بلکہ جیسے پہلے احسن اقبال صاحب نے بھی کہا, یہ اپنے ٹریڈیشنل ایریاز جو کہ آزاد کشمیر, شمالی اور وسطی پنجاب, KPK اور سندھ کے ناردرن ڈسٹرکٹس میں ہوا کرتی تھی, وہاں سے یہ مجموعی طور پر شفٹ ہو کر ان کا بڑا حصہ بلوچستان کے ایسٹرن پورشنز, صدرن KP, پنجاب کے DG خان اور راجن پور کے علاقے اور سندھ میں بہت زیادہ یہ بارشیں ہوئی, جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. نہ صرف یہ کہ یہ بارشیں ہم نے سامنا کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں گلوف کے ایونٹس بھی ہوتے رہے. اگر ان بارشوں کی مجموعی طور پر جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 1265 لوگوں کی اس وقت تک اموات ہو چکی ہیں, جن میں سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے. اسی طرح سے جو انجرڈ لوگ ہیں ان کی تعداد 1200 سے زیادہ ہو گئی ہے. جہاں تک انفراسٹرکچر کو, لائف سٹاک کو نقصان پہنچا ہے اس میں ٹوٹل 5563 کلومیٹرز کی روڈ, 243 بریجز, تقریباً 1.4 ملین ہاؤسز اور تقریباً 7,35,000 سے زائد لائف سٹاک کا نقصان ہوا. اس پہ آتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس پہ رسپانس کیا رہا. یہ ایک رسپانس مجموعی طور پر وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے, مسلح افواج اور ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز نے مل کر یہ رسپانس ماؤنٹ کیا, جس کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر کے لیے فرسٹ فیز ہوتا ہے ریسکیو اینڈ ریلیف کا, وہ نہ صرف بر وقت سٹارٹ ہوا بلکہ وہ آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ملک کے مختلف علاقوں میں, خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان جو سب سے زیادہ متاثر صوبے ہیں, وہاں پہ آج بھی جاری ہے. اس کے بعد وفاقی سطح کے اوپر پورا جو ریلیف اینڈ ریسکیو کا ایفرٹ ہے اس کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے ایک ہائی پاورڈ فیڈرل لیول کی ریلیف کوارڈینیشن کمیٹی قائم کی گئی, جس کی صدارت وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب کو سونپی گئی. اس کے بعد فوری طور کے اوپر حالات کو دیکھتے ہوئے نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی اور پاکستان آرمی کی خدمات انڈر آرٹیکل 245 حاصل کی گئی, ریکوزیشن کی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی حکومت نے جو ہمارا موجودہ کمپنسیشن پیکج ہے اس میں بتدریج بڑا اضافہ کیا,
جس کی تفصیلات پہلے بہت ساری بریفنگز میں شیئر کی جا چکی ہیں. ایک بڑا انیشیٹو جو گورنمنٹ نے لیا وہ NDMA اور BISP کی شراکت سے تمام متاثرین کو 25,000 روپے فی گھرانہ، جو کہ اس کا اجرا بلوچستان سے سٹارٹ ہوا اور یہ اب دوسرے صوبوں میں بھی شروع ہو چکا ہوا ہے. NDMA نے ایک ریپڈ نیڈ اسیسمنٹ امیجیٹلی کی، جس کا مقصد وہ تمام ہماری ضروریات جو کہ امیجیٹ نیچر کی ہیں ان کو فورکاسٹ کرنا، اور وہ ہم نے منسٹری آف اکنامک افیئرس کے ساتھ شیئر کی، جو کہ فردر ڈونرز کمیونٹی کے ساتھ شیئر ہوئیں تاکہ ان کے اوپر فوری عمل مکمل ہو سکے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے UN فلیش اپیل لانچ کی، اور اس UN فلیش اپیل کے لیے ایک بیسک جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایک رسپانس پلان تیار کرنا ہوتا ہے. وہ ایک رسپانس پلان NDMA نے یونائٹڈ نیشنز کا یہاں جو کوآرڈینیٹنگ آفس ہے اس کے ساتھ مل کر تیار کیا، اور اس کے بیسس کے اوپر UN فلیش اپیل لانچ ہوئی، جس کا ایک بڑا پازیٹیو رسپانس اور فیڈ بیک ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہم امیجیٹلی جوائنٹ سروے، جس میں صوبے، وفاقی حکومت کی طرف سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر جوائنٹ سروے کریں جن کی ویریفیکیشن ہو. اور یہ سروے آلریڈی بلوچستان میں شروع ہو چکے ہوئے ہیں. بہت جلد یہ دوسرے صوبوں میں بھی یہ ڈیمیج اسسمنٹ کے سروے شروع ہو جائیں گے. جہاں تک ریلیف اور اسسٹنس کی بات ہے تو NDMA نے تمام دوسرے متعلقہ اداروں، جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کے ساتھ مل کر ابھی تک جو ٹینٹس مہیا کیے وہ تقریباً 4,20,000 ہیں. اور ہم نے اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ہماری جو انڈسٹریز کی منسٹری ہے اس کے ساتھ مل کر تمام ٹینٹ پروڈکشن جو یونٹس ہیں، مینوفیکچررز ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر جو ٹینٹ مینوفیکچرنگ کی کیپیسٹی ہے اس کو آن لائن لے کر آئے ہیں تاکہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے، بہت ہیوی ڈیمانڈ ہے ٹینٹس کی، وہ پوری ہو سکے. فوڈ کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے 57,400 فوڈ پیکیجز، اور جب میں ایک فوڈ پیکیج کی بات کرتا ہوں تو یہ 90 kg کا فوڈ پیکیج ہے، جو کہ ایک 6 ممبر کی فیملی کے لیے 2 ہفتے کی خوراک اس میں موجود ہوتی ہے، وہ مہیا کیے. نیکسٹ پلیز. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہماری جو اپیل گئی تھی اس کے بعد بہت پازیٹیولی رسپونڈ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 دنوں میں اب تک ہمارے پاس 29 ریلیف گڈز کی فلائٹس آ چکی ہیں. ان میں سے ترکی کی طرف سے 10 فلائٹس، UAE کی طرف سے 11، چائنا کی طرف سے 4، قطر کی طرف سے 2، فرانس اور ازبکستان کی طرف سے ایک فلائٹ آئی ہے. آگے جو پلانڈ فلائٹ ہیں اگلے 4-5 دنوں میں، اس میں UAE، ٹرکی، جارڈن، ترکمانستان سے یہ فلائٹس آنی ہیں. ان فلائٹس میں جو سامان آیا ہے اس میں ابھی تک آنے والی فلائٹس میں 2,728 ٹینٹس، 98 ٹنز ڈرائی فوڈ اینڈ فوڈ پیکیجز، 50 بوٹس، ہائی پاورڈ 50 بوٹس ہیں ٹرکی کی طرف سے، جن کو آلریڈی سندھ میں بدین کے ایریا میں ڈپلائی کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 56 ٹن میڈیسنز ہیں ٹرکی کی طرف سے، اور قطر کی طرف سے ہمیں ایک میڈیکل ٹیم اور فرانس کی طرف سے ایک میڈیکل ٹیم اگلے 2 دنوں میں پہنچنے والی ہے. میں آپ کو اب تک سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں افواج پاکستان کی ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹس کے حوالے سے آگاہ کروں گا. حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والے کرائسس کے آغاز سے ہی افواج پاکستان متاثرہ علاقوں میں پچھلے 2 ماہ سے دن رات مصروف عمل ہے. افواج پاکستان کا ہر ایک سپاہی اور آفیسر اسے ڈیوٹی کی بجائے ایک مقدس فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہا ہے. یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، میجر جنرل امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر طلحہ اور نائک مدثر فیاض
اپنے عوام کی خدمت کرتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں انہوں نے شہادت نوش کی۔ جولائی اور اگست میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کا عزم کیا گیا، اور اس حوالے سے آرمی چیف نے خصوصی ہدایات دی، اور ان ہدایات کے مطابق مشکل کی اس گھڑی میں ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور چاہے اس کے لیے کتنا ہی وقت اور کتنی ہی کوشش درکار ہو۔ آرمی کی سطح پر کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کی سربراہی میں ایک آرمی فلڈ ریلیف اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے، اور کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کے نیشنل کوآرڈینیٹر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس ریسکیو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن اسٹریٹجی کے تحت افواج پاکستان، پاکستان رینجرز، ایف سی، سول ایڈمنسٹریشن اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی کے تحت خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آرمی چیف نے حال ہی میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تفصیلی دورے کیے اور وہاں پر جاری امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاکستان آرمی کے تمام فارمیشنز جہاں جہاں وہ اپنے اے آر میں موجود ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں، اور تمام سینئر کمانڈرز اپنے علاقوں میں سیلاب سے متاثرین کی امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ پاکستان آرمی ایویشن، پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز مسلسل متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں۔ آرمی ایویشن کی اب تک 276 ہیلی کاپٹر سارٹیز مختلف علاقوں میں آپریٹ کی گئی ہیں، اور خراب موسم اور دیگر چیلنجز کے باوجود آرمی ایویشن، پی ایف اور نیوی کے پائلٹس نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کیا بلکہ ان تک ضروری ریلیف آئٹمز کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ کمراٹ اور کالام میں جو لوگ سیلاب کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ پھنس چکے تھے، ان سے فوری رابطہ کر کے انہیں آرمی کے ہیلی کاپٹرز پر محفوظ مقامات پر پہنچایا جا چکا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1125 جبکہ باقی صوبوں کے لیے آرمی ہیلپ لائن 1135 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں پاکستان آرمی کے 147 ریلیف کیمپس قائم ہیں، اور ان میں 50,000 سے زائد متاثرین کو ریلیف مہیا کیا گیا ہے، جبکہ 250 میڈیکل کیمپس جس میں آرمی ڈاکٹرز، نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف اب تک 83,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے لیے اضافی میڈیکل اور انجینئر ریسورسز کو موو کر دیا گیا ہے، جو وہاں پہ جا کے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر چکے ہیں۔ آرمی نے سیلاب متاثرین کے لیے 3 دن کا راشن جو کہ تقریباً 1,685 ٹن جبکہ 25,000 میلز ریڈی ٹو ایٹ اور کثیر تعداد میں 8 مین اور 4 مین ٹینٹ بھی سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیے۔ ملک بھر میں آرمی کے 284 فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ان فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس میں اب تک 2,294 ٹن راشن جبکہ 311 ٹن سے زائد ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء 70,000 پورے پاکستان کے لوگوں نے جمع کرائی۔ اب تک 1,793 ٹن راشن اور 277 ٹن کا دیگر ضروریات کا سامان متاثرین میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 7,70,000 کے قریب ادویات بھی سیلاب متاثرین کو فراہم کی جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس اور نیوی کی امدادی ٹیمیں بھی ملک بھر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایکٹیویٹیز میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی ایریل ایفرٹس خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن میں C-130 اور ہیلی کاپٹرز نے 135 سارٹیز کے دوران 1,521 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ پی ایف کے 41 ریلیف کیمپس
لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور 35 فری میڈیکل کیمپس میں اب تک 16,000 سے زائد مریضوں کو طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں راشن اور ٹینٹس بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے۔ پاکستان نیوی کی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز اور ڈائیونگ ٹیمز ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف عمل ہیں۔ اب تک پاکستان نیوی کی جانب سے 55,000 سے زائد فوڈ پیکیجز تقسیم کیے جا چکے ہیں، جن میں 650 ٹن راشن اور 1,080 سے زائد ٹینٹ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ نیوی کے 19 میڈیکل کیمپس جن میں 18,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کی جا چکی ہے۔ پاکستان نیوی نے اب تک تقریباً 10,000 متاثرین کو ریسکیو بھی کیا ہے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آرمی ریلیف فنڈ اکاؤنٹ برائے سیلاب زدگان قائم کیا جا چکا ہے، جس میں ملک بھر کے لوگ اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کر مدد کر رہے ہیں۔ اسی جذبے کے پیش نظر آرمی کے تمام جنرل آفیسرز نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے اس ایمرجنسی فنڈ میں دے دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آفیسرز اور جوان بھی رضاکارانہ طور پر اس فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کی لیڈرشپ بھی آرمی چیف سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ صورتحال میں کے پیش نظر اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے GHQ میں ہونے والی یوم دفاع کی مرکزی تقریب مؤخر کر دی ہے۔ تاہم شہدائے پاکستان ہمارا اثاثہ ہیں، جن کے دم سے آج ہم ایک آزاد اور محفوظ وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم نہ صرف آزاد ہیں بلکہ انہی کے سبب امن کی فضا قائم ہے، ہم انہیں کبھی بھلا نہیں سکتے۔ عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے۔ پاکستان افواج ہمیشہ قدرتی آفات اور غیر معمولی حالات میں عوام کی مدد کرنے میں پیش رہی ہیں۔ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر کوشش اور تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ہمیشہ کی طرح اس مشکل گھڑی میں بھی عوام کے تعاون سے ہم اس ناگہانی آفت سے نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت ایک قدرتی آفت سے نبرد آزما ہے، اور اس صورتحال میں لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہم وطن، ہمارے لوگ دربدر ہو گئے ہیں، جن کے گھر اور سامان سب اس پانی کے اندر آ گیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اور اتنے بڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے 1 سپٹمبر کو NFRCC کے قیام کا اعلان کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس کے سیدھا کام آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ اس میں سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایڈ آتی ہے اس کو ایک طریقے سے، ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، تاکہ ہر آدمی کو ایڈ مل سکے اور کوئی اس کے بغیر رہ نہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام فیڈرل منسٹریز، تمام پروونشل منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس اور تمام صوبوں کے درمیان ایک ہم آہنگی کریٹ کرنا ہے تاکہ سب مل کر اس کام کو آگے لے کے جا سکیں۔ اس میں وہ وقت آئے گا کہ جب ہم ایک پرائرٹی اسٹیبلش کریں گے کہ یہ ریوائول اور ریکنسٹرکشن جو ہونی ہے یہ کیسے ہوگی آف ڈیمیجڈ اینڈ ڈسٹرائڈ نیشنل انفراسٹرکچر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں تمام فیڈرل سیکرٹریز اور ممبرز ہیں جن کو گاہے بگاہے اس آرگنائزیشن میں جب ضرورت ہوا کرے گی تو ہم بلایا کریں گے، اور مختلف منسٹرز بھی اس کے ممبر ہیں۔ پاکستان آرمی جو ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مخیر حضرات سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں
آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی امداد کرنا چاہتا ہے پہلے تو کوشش کیجئے کہ ان سینٹرز پہ جا کر اپنا سامان جمع کرائیں، اور جو کوئی خود اس علاقے میں جا کر خود لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہے تو ہمارے سینٹرز سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو وہاں تک گائیڈ کر کے لے کے جائیں گے۔ اس کے بجائے کہ ہر ایڈ صرف ایک ہی جگہ پہ پہنچے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیل اینڈ تک یہ ایڈ پہنچے، اور ٹیل اینڈ تک پہنچانے کے لیے یہ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے۔ تو آپ سب سے اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ہمارے تمام سینٹرز میں آ کر چیزیں جمع کرائیں، اور جو وہاں جانا چاہتا ہے ہم سے مل کے جائیں۔ بہت شکریہ۔ آخر میں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کرنا چاہوں گا۔ پاکستان از فیسنگ اے میسو climatic disaster and human tragedy, which is the outcome of an environmental degradation by global warming and is not of its own making. Pakistan's carbon emissions are less than 1%, but Pakistan is the 7th most vulnerable country for climatic disaster. The scale warrants a major humanitarian response for which support of international community has already started pouring in, for which Pakistan is extremely grateful. However, as I said, the scale of devastation is massive and requires immense humanitarian response for 33 million people. For this, I appeal to my fellow Pakistanis, Pakistani expatriates, and the international community to help Pakistan in this hour of need. Government of Pakistan, supported by all of its functionaries, will leave no stone unturned to bring normalcy back at an earliest possible time. We look forward to support to our development partners, international community, so that we can together help millions of these Pakistanis who have been displaced, whose livelihoods have been destroyed, to again go back to their homes and start living a normal life. Thank you. نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کا پہلا باضابطہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اجلاس میں احسن اقبال، ڈپٹی چیئرمین NFRCC، چیئرمین NDMA اور DG ISPR نے بھی شرکت کی۔